اور میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کروں گا جیسا کہ تمہارے سامنے ان علماء کے ساتھ کیا گیا. مسٹر رامسن لکھتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس ذات کی قسم جنہوں نے تمام دنیا کے لوگوں کو پیدا کیا, ان میں سے تمام کے تمام علماء کرام اس آگ کے اندر, اس دہکتے ہوئے انگارے کے اندر, اس کڑکتے ہوئے تیل کے اندر جا کر اپنی زندگی کو قربان اللہ کے راستے میں کر دیا, اس ملک کے لیے قربان کر دیا, لیکن کسی نے انگریزوں کے سامنے اپنے گھٹنا نہیں ٹیکے. میرے بھائی, یہ ہندوستان کی تاریخ ہے, یہ ہمارے علماء دیوبند کی تاریخ ہے. اسی طریقے سے احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ کو ہاتھ میں بیڑیاں ڈال کر, پیر میں بیڑیاں ڈال کر, جوگانا لباس پہنا کر جب ان کو قید خانے کے اندر لایا جاتا ہے تو گورا افسر ان کو دیکھ کر یہ رونے لگتے ہیں. حضرت یہ پوچھتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت نے, گورے افسر نے کہا, حضرت آپ میرے استاد ہیں, فلاں علاقے کے مدرسے میں نے آپ سے تعلیم حاصل کی تھی, لیکن میں رونے کا مقصد میرا یہ ہے کہ مجھے یہ آرڈر دی گئی ہے کہ آپ کو گولی مارنی ہے. کہا پھر اس میں کیا کرنا, رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا, حضرت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا تو میں ابھی چھوڑ دوں گا. میرے دوستو, حضرت کا جملہ تھا, حضرت نے فرمایا, اے گورے افسر, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں اپنی جان بچانے کی خاطر اللہ کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو جاؤں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ٹھکرا کر اور دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزر بسر کروں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. چنانچہ گمبیز چوک پر حضرت کو کھڑا کیا گیا اور گولی کا نشانہ بنا دیا گیا. ایک جج لکھتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے میری بیوی نے کہا کہ مجھے آج تک جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے, تمہارے ساتھ میری نکاح ہوئی ہے, اس کے بعد سے تم نے کبھی کوئی عجیب منظر نہیں دکھایا, لہذا مجھے کوئی عجیب منظر دکھانے لے چلو. وہ جج کہتا ہے, میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور ایک عقوبت خانے کے اندر گیا, اور جانے کے بعد وہاں سے اس وقت کے سب سے جید عالم, سب سے سفید داڑھی والے عالم کو لایا گیا اور توپ کے منہ کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا گیا, اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے عجیب منظر تو نہیں دیکھا, لیکن آج میں تمہارے دل کی خواہش کو پورا کرنے والا ہوں. اور وہ جج کہتا ہے, جیسے ہی اس توپ کی بٹن کو دبایا گیا, علماء اکرام کا ریزہ اڑ گیا. اسی کو دیکھ کر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا یہ خوب کہا, ہے یہ عرض سما سے بیزار کی دنیا, ہے یہ عرض سما سے بیزار کی دنیا, اب سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں, یاد ایام جفا بھلائے تو بھلائے کس طرح, دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح. میرے بھائی, یہیں پر تاریخ ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد سن 1864 کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی علماء اکرام ملے, داڑھی ٹوپی والے ملے, اس کو پکڑ کر سیدھا نشانہ بنا دو. میرے دوستو, اسی وقت کی بات ہے کہ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ, مولانا مملوک علی, مولانا یحییٰ علی اور دیگر علماء اکرام کو پھانسی کے دیگر علماء اکرام کو پکڑ کر لایا جاتا ہے, اور ان کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈال کر ان کو ایک عقوبت خانے کے اندر ڈالا جاتا ہے. جیسے عقوبت خانے کے اندر لایا جاتا ہے, وہ گورا افسر دیکھ کر یہ کہتا ہے, یہ ملا ایسے باز آنے والا نہیں ہے, لہذا اس کو عقوبت خانے کے اندر ڈال کر لوہے کی سلاخ ہے ان کے جسم میں ڈالا جائے, جس سے اس کو پریشانی بے حد ہوگی. چنانچہ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ اپنے کالے پانی کی تاریخ میں لکھتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے لہو جاری ہے, میرے پاؤں سے لہو جاری ہے, میں زخم سے چور ہو چکا ہوں, لیکن ان ظالموں کو ذرہ برابر بھی ترس نہیں آیا, اور میرے ہاتھ میں بیڑیاں ڈال کر اندر ایک مال گاڑی کے ڈبے میں ڈال دیا گیا, میرے آنکھوں میں پٹی ڈال دی گئی. 3 مہینے کے بعد وہ مال گاڑی کا ڈبہ ملتان پہنچتا ہے, اور پھر وہاں عقوبت خانے میں ہمیں ڈال دیا جاتا ہے, اور ہمیں یہ خبر دے دی جاتی ہے کہ کل تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. چنانچہ پھانسی کی خبر سن کر حضرت مسکرانے لگتے ہیں. یہ کمبخت انگریز, یہ جج یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں پھانسی دینے کی بات کر رہا ہوں اور تم مسکرا رہے ہو, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو, تو مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ بڑے ہی سنجیدگی سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم یہ سنو کہ میں جس مقصد کے لیے تم سے لڑائی کر رہا تھا, جس مقصد
को लेकर मैं उठा था, उस मकसद में मैं कामयाब होने वाला हूँ। तुम मुझे तख्तेदार पर लिटा दोगे और मैं कामयाब हो जाऊंगा, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदार बन जाऊंगा, इसलिए मुझे खुशी है। मेरे दोस्तों, इसी वक्त की बात है कि हिंदुस्तान के जिंदा जावेद तारीख अपनी रुख बदलती है और सन 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी जाती है। वही दारुल देवबंद जिस मदरसे का सबसे पहला तालिब इल्म शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जाने जाते हैं। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह कौन थे? शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह वो थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी तहरीक चलाई। वो तहरीक जिसको हम और आप रेशमी रुमाल के नाम से जानते हैं। यह तहरीक सन 1911 के अंदर शुरू होता है और मुसलसल सन 1919 तक ये मुस्तकिल चलता रहता है और 1920 के अंदर हजरत की वफात हो जाती है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह वो थे जिनके शागिर्दों में अशरफ अली थानवी जैसे इंसान पैदा होते हैं। अशरफ अली थानवी वो थे जिन्होंने तकरीबन 1500 किताबें लिख दी। मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह वो थे जिनके शागिर्दों में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी पैदा होते हैं। शेखुल हिंद वो थे जिनके शागिर्दों में तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि अलैह पैदा होते हैं। वो मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि अलैह जिन्होंने तबलीगी जमात को पूरी दुनिया के अंदर आम कर दिया। मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह वो थे जिनके शागिर्दों में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हुसैन अहमद अल मदनी रहमतुल्लाहि अलैह पैदा होते हैं। शेखुल हुसैन मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह वो थे जिन्होंने आपके रोजे अतहर पर 18 साल तक हदीस का दर्स दिया। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बारे में यह आता है कि माल्टा के कैद खाने के अंदर अपने असातिज़ा की खिदमत के लिए 4 साल गुजारा। जब मौलाना मदनी रहमतुल्लाहि अलैह को ये खबर दी गई कि घर के 18 अफराद बहुत हो चुके हैं, तो बड़ी ही संजीदगी के साथ हजरत ने ये जुमला फरमाया। हजरत ने फरमाया, तेरे इश्क में कोहे अलम सर पे लिया जो हो सो हो, इसको नशात में जिंदगी तंज दिया जो हो सो हो। मेरे दोस्तों, शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह को का जब वफात हो जाता है, दिल्ली के अंदर हकीम अजमल खान के महल में उनका वफात होता है। उनका जनाजा जब देवबंद लाया जाता है, लोग गुस्ल देने के लिए उनके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके जिस्म पर हड्डी के सिवा कुछ नहीं है। लोग ताज्जुब करते हैं, आखिर शेखुल हिंद के साथ ये मामला किसने किया, ये बर्ताव किसने किया। लोगों ने मौलाना मदनी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ रुख किया और मौलाना मदनी से पूछा कि आखिर शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह की हालत ये किन लोगों ने किया। तो मौलाना मदनी रहमतुल्लाहि अलैह रोने लगे और रोकर फरमाया कि मेरे उस्ताद ने शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह ने